زارون اطمینان سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ حورین تیزی سے پلٹی، اس کے چہرے میں سختی تھی۔ اٹھیں، آپ یہاں نہیں سو سکتے، یہ بیڈ صرف میرا ہے، آپ نیچے سوئیں گے۔ زارون نے آنکھوں میں شرارت کی جھلک کے ساتھ ہلکا سا مسکرا کر کہا، اور اگر میں نہ اترا تو؟ حورین نے تپتے لہجے میں جواب دیا، تو پھر میں ہی نیچے سو جاؤں گی۔ زارون نے ہنستے ہوئے شریر انداز میں کہا، ایز یو وش۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمحے کو حورین کی طرف دیکھا۔ حورین جلتی ہوئی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، پھر غصے سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی۔ کچھ لمحے گزرے ہی تھے کہ زارون نے اچانک اس کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ حورین کے لمبے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ زارون نے دھیرے سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے اور نظریں اس کے لبوں پر ٹک گئیں۔ لمحہ پل بھر کو رک گیا، پھر اس نے جھک کر ہونٹوں کو چھونے کی کوشش کی۔ تھپڑ! ایک تیز آواز کمرے میں گونجی۔ حورین نے پورے غصے کے ساتھ زارون کو پیچھے دھکیلا اور چیخی، ہمت کیسے ہوئی آپ کی اپنی حد پار کرنے کی؟ وہ فوراً بیڈ سے اتری اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر زارون ایک لمحے میں آگے بڑھا، دروازہ بند کیا اور سخت لہجے میں کہا، ہمت تم نے کی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ زارون نے فوراً ہاتھ حورین کے منہ پر رکھا اور بلند آواز میں بولا، جی آنٹی سب ٹھیک ہے، بس ایک چھپکلی دیکھ کر بیگم صاحبہ گھبرا گئی تھی، میں نے بھگا دی۔ آنٹی مطمئن ہو کر واپس چلی گئیں۔ حورین کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ غصے اور خوف میں اٹھی، کمرے میں رکھے صوفے سے کشن اٹھایا اور بیڈ پر زارون اور اپنے درمیان رکھ دیا، پھر دوسری طرف رخ کر کے کمبل اوڑھ لیا، گویا اس دیوار نے دونوں کو الگ کر دیا ہو۔ زارون کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بھاری قدموں سے باہر نکلا، برآمدے میں کھڑا سگریٹ سلگا لیا۔ دھواں فضا میں پھیلتے ہی اس کے دل کی کشمکش اور بھی بڑھ گئی۔ کیا کر دیا میں نے؟ حورین تو مجھے اپنا محافظ سمجھتی ہے، اور میں نے یہ کیا کر دیا؟ بس اب بس۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو کشن کے پیچھے سمٹی ہوئی سو رہی تھی۔ زارون خاموشی سے نیچے بچھے قالین پر لیٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا اور بارش کی ہلکی بوندوں کی آواز باقی رہ گئی۔ رات کسی طرح گزر گئی۔ حورین آنسوؤں میں بھیگی کمرے کے بستر پر سکڑی سمٹی سو گئی، جبکہ زارون اپنے اضطراب کو سگریٹ کے دھوئیں میں چھپاتے ہوئے صحن کے کونے میں بچھے پرانے سے دری پر رات گزاری۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کو نیا رنگ دیا۔ زارون سب سے پہلے اٹھا، چہرے پر ہلکی سی سختی اور آنکھوں میں رات بھر کی بیداری کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے باہر ہی رہ کر بابا اور آنٹی کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا، حورین باہر نکلی، سر جھکائے، بال کھلے ہوئے، چہرے پر نیند اور آنسوؤں کی لکیر ابھی تک باقی تھی۔ اس نے ایک پل کو زارون کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ زارون نے بھی اسے دیکھا، مگر فوراً رخ موڑ لیا۔ دونوں کے درمیان ایک خاموش دیوار کھڑی تھی۔ بابا نے مسکرا کر کہا، آ جاؤ بیٹا، ناشتہ تیار ہے۔ حورین آہستہ سے قریب آ کر بیٹھ گئی، مگر زارون کے پہلو میں نہیں، بلکہ تھوڑا فاصلے پر۔ ناشتے کی میز پر صرف آنٹی اور بابا کی باتوں کی آواز تھی، ورنہ دونوں کے لب مقفل تھے۔ آنٹی اور انکل ہیں تو بابا بھی کہتے ہیں، آنٹی کو کبھی ماں جی بھی کہہ لیتے ہیں۔ اوکے۔ صبح کے ناشتے کی میز پر خاموشی چھائی رہی۔ حورین نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور زارون مسلسل آنکھوں کے گرد کی سرخیات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات بھر صحن میں جاڑے کی ہوا میں جاگنے کا اثر اس کے چہرے پر صاف جھلک رہا تھا۔ انکل اور آنٹی کی باتوں کے بیچ کبھی کبھی دونوں کی نظریں بے اختیار ایک دوسرے کی طرف اٹھتی، مگر اگلے ہی پل بھاری دل کے ساتھ جھک جاتی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد زارون جیسے ہی اٹھنے لگا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ آنٹی گھبرا کر آگے بڑھی، بیٹا خیریت تو ہے؟ زارون نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر پلاہٹ دیکھ کر بابا فوراً بولے، یہ تو تیز بخار میں جل رہا ہے، حورین بیٹا اسے کمرے میں لے جاؤ، میں دوا لے کر آتا ہوں۔ حورین کے قدم ایک لمحے کو رکے، دل نے جیسے انکار کیا، مگر بابا کی بات پر چپ چاپ آگے بڑھی۔ زارون نے کمزوری سے اسے روکنا چاہا، مگر لڑکھڑاتے وجود کو سہارا دینے کے لیے حورین کا نرم ہاتھ اس کے بازو تک پہنچ گیا۔ کمرے کی دہلیز پار کرتے ہی زارون بستر پر گر سا گیا۔ اس کا سانس بھاری تھا اور آنکھوں میں عجیب سا خمار۔
حورین نے کپکپاتے ہاتھوں سے چادر کھینچ کر اس پر ڈالی اور ایک پل کے لیے خود کو دیوار کے ساتھ ٹکا لیا۔ اس کے دل میں غصے اور ہمدردی کی کشمکش تھی۔ کل رات کا دکھ ابھی تازہ تھا، مگر سامنے بخار میں تپتے وجود کو دیکھ کر دل کی سختی جیسے آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ اسی لمحے بابا دوا لے کر اندر داخل ہوئے۔ یہ لو بیٹا، پانی پلاؤ اور دوا دے دو، تمہارے ہاتھ کی خدمت جلد اثر کرے گی۔ حورین نے دھیرے سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ زارون کی نیم آنکھیں ایک پل کو اس کے چہرے پر رک گئیں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر لب خاموش رہے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زارون بستر پر نیم دراز تھا، بخار کی تپش اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ آنٹی نے حورین کے ہاتھ میں ایک پیالی تھمائی اور نرم لہجے میں کہا، بیٹی، یہ سوپ زارون کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤ، اسے جلد آرام آ جائے گا۔ حورین کا دل ایک لمحے کو کانپا، مگر بڑے بزرگوں کے سامنے انکار ممکن نہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زارون کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پیالی کے کنارے سے جب اس نے چمچ زارون کے لبوں تک پہنچایا تو زارون کی آنکھیں بار بار اس کے چہرے پر اٹھتیں اور پھر جھک جاتیں، جیسے ہر گھونٹ کے ساتھ وہ صرف حورین کی قربت محسوس کر رہا ہو۔ سوپ ختم ہونے پر حورین نے دوا بھی پانی کے ساتھ زارون کو دی۔ زارون خاموشی سے دوا لے کر چپ چاپ لیٹ گیا۔ آنٹی نے بڑھ کر ایک اور کمبل اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، بیٹی، یہ کمبل زارون پر اڑا دو، بخار ہے، ٹھنڈ نہ لگے۔ حورین نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمبل آہستگی سے اس کے اوپر ڈال دیا۔ زارون کی نیم آنکھیں ایک پل کو پھر اس کے چہرے پر ٹھہریں، مگر وہ جھٹ سے پیچھے ہٹ گئی۔ چند لمحوں بعد آنٹی نے مسکرا کر کہا، چلو بیٹا، زارون کو آرام کرنے دیتے ہیں، اور دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر نکل گئے۔ ادھر حورین نے سکون کا سانس لیا، وضو کیا اور کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سجدے کے فرش میں جذب ہوتے رہے۔ دل عجیب سی بے چینی اور دعا سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے سے باہر بزرگ انکل نے آہستہ سے اپنی بیوی سے کہا، بیگم، مجھے لگتا ہے یہ میاں بیوی نہیں ہیں۔ بیگم نے ہلکی سی آہ بھری، ہاں، مجھے بھی عجیب سا لگا۔ رات کو میں نے بیٹی کی چیخنے کی آواز سنی تھی اور زارون ساری رات باہر سین میں سویا رہا۔ انکل نے فکر مندی سے کہا، ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ اب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ بیگم لمحے بھر کو سوچ میں ڈوب گئی، پھر دھیرے سے بولی، نہیں، اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ شام کے وقت چائے کی میز پر انکل اور آنٹی بیٹھے ہوئے تھے۔ حورین نے محبت سے ان کے لیے چائے بنائی اور ٹرے میں رکھ دی۔ کمرے میں آرام کر کے زارون بھی اب کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ آیا اور خاموشی سے سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آنٹی نے نرمی سے کہا، بیٹی حورین، زارون کے لیے بھی ایک کپ چائے لے آؤ۔ حورین نے دل کے بوجھ کے ساتھ ایک کپ زارون کے آگے رکھا۔ زارون نے پیالی تھام کر بے ساختہ کہا، ماں جی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی آپ لوگ ہمارے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں۔ ماں جی کا لفظ سنتے ہی آنٹی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ لرزتی آواز میں بولی، بیٹا، رونے کی کیا بات؟ اصل میں ہماری کوئی اولاد نہیں، ہمیشہ یہ حسرت دل میں رہی، اور آج اللہ نے ہمیں تم دونوں سے ملا دیا۔ زارون نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور جذبات سے کہا، ماں جی، ہم ہیں نا آپ کے لیے۔ آنٹی کے آنسو بہہ نکلے اور انکل نے بھی سر جھکا لیا۔ بیٹا، تم لوگ کہیں مت جاؤ، یہیں رہ جاؤ ہمارے پاس۔ کمرے کی فضا ایک دم نمناک مگر سکون بھری ہو گئی۔ حورین خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ دل کے اندر ایک نیا طوفان اٹھ چکا تھا۔ چائے کی محفل میں جیسے سکون کی ایک لہر چھا گئی۔ آنٹی کی آنکھوں میں نمی اور خوشی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا، میری تو ہمیشہ سے یہ حسرت رہی کہ اگر میری کوئی اولاد ہوتی تو میں اس کی شادی دھوم دھام سے کرتی، دل بھر کے رقص، رنگ اور رونق کے ساتھ۔ ابھی ان کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ انکل نے ہنستے ہوئے فوراً کہا، ارے، یہ دونوں ہی ہمارے بچے ہیں، کیوں نہ ہم ان کی شادی کا فنکشن رکھ لیں؟ اسی بہانے سب رشتہ داروں اور محلے داروں کو بلا کر ان سے تعارف بھی کروا دیں گے۔ لو جی، سی ایم پھنس گیا۔ آنٹی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، ہاں ہاں، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرا خواب پورا ہو جائے گا۔ ادھر زارون اور حورین ایک دوسرے کی طرف حیرت اور شائستگی سے دیکھتے رہ گئے۔ حورین کے لبوں پر انکار سا لرز کر رہ گیا۔ اس نے فوراً زارون کو خاموش اشارے سے نہیں کہا اور جھٹ سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماحول کی خاموشی کو زارون نے ہلکی سی مسکراہٹ اور شرمندگی کے ساتھ توڑا، شاید شرما گئی ہیں۔
انکل نے زارون کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، بیٹا تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں نا؟ زارون چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے دل میں حیرت، الجھن اور پریشانی کی لہریں ٹکرا رہی تھیں، مگر بزرگوں کی محبت اور خلوص نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، نہیں نہیں انکل، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آنٹی خوشی سے بول اٹھی، تو پھر طے رہا، اسی جمعے کو نکاح اور فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ زارون نے لمحہ بھر کے لیے نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں کئی انکہی باتیں تہ رہی تھیں، اور کمرے کے اندر حرین کی آنکھوں میں ایک نیا طوفان اتر رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی حرین نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور آنکھوں میں بے شمار خدشے تہ رہے تھے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی دیوار کو گھورنے لگی۔ لبوں پر بے اختیار الفاظ نکلے، یا اللہ، یہ کیسا نیا مسئلہ میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے؟ میں اس انسان کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اگر میرا نکاح اس سے ہو گیا تو اس کے پاس تو سب کچھ کرنے کا حق آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اور میرے والدین، یا اللہ، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ میں بھاگ کر شادی کر کے آئی ہوں۔ خاندان والے ان کا جینا دوبڑ کر دیں گے، انہیں تانے ملیں گے، وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حورین نے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ دل کے اندر خوف، شرمندگی اور بے یقینی کی ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے آنکھیں موند لیں اور ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ زارون آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو چونک گیا۔ سامنے حرین کھڑی تھی، بیگ میں کپڑے اور چیزیں رکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں فیصلہ جھلک رہا تھا۔ زارون نے چونک کر کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ حرین نے رکے بغیر بیگ میں کپڑا پھینکا اور سرد لہجے میں بولی، وہی جو مجھے کرنا چاہیے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ زارون تیزی سے آگے بڑھا، بیگ کا کنارہ پکڑ کر اسے روکا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ دیکھو میں تمہیں کہاں لے کر جاؤں گا؟ بڑی مشکل سے تو ہمیں یہ محفوظ جگہ ملی ہے، باہر نکلے تو نہ جانے کون ہمیں پکڑ لے، اور اگر وہ ہاتھ لگ گئے تو مار ڈالیں گے، یا اس سے بھی بدتر۔ حرین نے غصے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو پھر کیا کروں؟ کیا میں تم سے نکاح کر لوں؟ ہاں؟ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ زارون کی سانسیں اٹک گئیں۔ وہ کچھ لمحے اس کی آنکھوں کو گھورتا رہا۔ حرین نے بیگ کا زپ زور سے بند کیا اور رخ پھیر کر بولا، میں اکیلی جا رہی ہوں یہاں سے۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ زارون کے قدم جیسے زمین میں گاڑ گئے تھے۔ وہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ زارون کے ماتھے پر پسینہ چھلک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حرین ضد پر اڑ گئی ہے اور سیدھے لفظوں سے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اچانک اس کی نگاہ کمرے کے کونے میں رکھی الماری پر گئی۔ وہ دیسی سے بڑھا، الماری کھولی اور اندر سے بندوق نکالی۔ حرین چونک کر پیچھے ہٹی، آنکھوں میں خوف تیر گیا۔ زارون کی نظریں سرخ اور آواز بھاری تھی، اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حرین نے لرزتی آواز میں کہا، مار دینا، بے شک مار دینا۔ زارون کا انداز اور بھی خطرناک ہو گیا۔ بندوق کا رخ ذرا سے جھکایا، لیکن سن لو، تمہیں مارنے سے پہلے میں تمہارے ان معصوم انکل اور آنٹی کو ماروں گا۔ یہ سنتے ہی حرین کا رنگ فک ہو گیا، لب خاموش ہو گئے، قدم زمین میں جیسے جم گئے۔ اس نے بیگ کو آہستگی سے زمین پر رکھ دیا۔ زارون نے سخت لہجے میں کہا، شاباش، اب اپنے کپڑے واپس الماری میں رکھو۔ حرین کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، لیکن وہ بے بسی سے اٹھا کر کپڑے واپس رکھنے لگی۔ زارون نے ایک لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، چلو میں تمہیں ایک نیا لباس دلاتا ہوں، آخر میری ہونے والی بیگم کو خوبصورت لگنا چاہیے۔ تو یہ ایپیسوڈ یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اور اوورآل یہ ناول کیسا لگا؟ پلیز رائٹ یور ریویوز ان کمنٹ سیکشن۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔